السلام علیکم ناظرین آج ہم جس شخصیت کے بارے میں ذکر کریں گے اسے یوسف ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح کے معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ویسے ہی حالات اس شخصیت کے ساتھ پیش آئے۔ سیم ویسے ہی اس کے بھائیوں نے بھی باپ سے اوجل کر کے ایک قاصد کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، اور پھر یہ بکتے بکتے غزنی کے بازاروں میں آ گیا تھا، اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کے قاصد نے اس قدر اس کا مول مانگا کہ 1 سال تک اسے کوئی خرید نہ سکا، اور بعد میں یہی شخص تختہ دلی پر براجمان ہو کر ہندوستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ ناظرین، اس شخصیت کا نام سلطان شمس الدین التمش ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کو ہندوستان کے طاقتور ترین حکمرانوں میں گردانا جاتا ہے۔ آپ کی گڈ گورننس، علم دوستی اور فیاضی کا دور دور تک چرچا تھا۔ آپ بظاہر تو حکمران تھے لیکن دل سے فقیر صفت تھے۔ ناظرین، سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد آپ بدایوں کی ریاست کے حاکم تھے۔ ادھر دلی کے تخت پر قطب الدین ایبک کا بیٹا آرام شاہ براجمان تھا، لیکن اس کی بیڈ گورننس اور نااہلی نے تمام مملکت میں انتشار برپا کر دیا تھا۔ بنگال میں خلجی بغاوت کر کے آزاد حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ ملتان اور سندھ کے راجہ ناصر الدین قباچہ بھی آزاد ہو گئے تھے، اور بہت سے ہندو راجہ بھی اعلان بغاوت کر گئے تھے، اور دلی کا تخت مکمل خطرے میں تھا۔ اس وقت دلی کی حکومت میں موجود بعض وزیروں، جرنیلوں اور امراء نے سوچ بچار کیا اور یہ فیصلہ کیا شمس الدین التمش، جو کہ سلطان قطب الدین ایبک کا منہ بولا بیٹا اور داماد بھی ہے، اسے بدایوں سے بلایا جائے اور دلی کی حکومت اسے سونپ دی جائے۔ ناظرین، ان لوگوں نے ایک قاصد کو پیغام رساں بنا کر بدایوں میں شمس الدین التمش کے پاس بھیجا۔ وہ قاصد بدایوں پہنچا اور اس نے تمام معاملات شمس الدین التمش کو بتائے اور دلی کے امراء کا پیغام دیا، جس پر شمس الدین نے تیاری کر کے دلی آنے کا قصد کیا، اور وہ اپنے لشکر اور امراء کے ساتھ دلی روانہ ہوئے۔ ادھر آرام شاہ کو بھی سب پتہ چل گیا۔ اس نے ہاتھ پاؤں تو بہت مارے لیکن اس کی ایک نہ چلی، اور دلی کے عمائدین نے حکومت شمس الدین التمش کو عطا کر دی، اور سلطان شمس الدین التمش باقاعدہ سلطنت دلی کے حکمران بنے۔ ناظرین، سلطان شمس الدین التمش ترکی کے البری قبیلے میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام عالم خان تھا۔ ناظرین، سلطان شمس الدین کے والد اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بہت امیر آدمی تھے۔ ان کے کافی بیٹے تھے، جن میں سے شمس الدین اپنی سیرت اور صورت کی وجہ سے سب سے زیادہ والد کے نزدیک تھے، لیکن آپ کے بھائی حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح باپ بیٹے میں جدائی کرانے کے لیے کاروبار کے بہانے شمس الدین کو لے گئے اور ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور وہ تاجر انہیں لے گیا اور شمس الدین کو حاجی بخاری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حاجی بخاری نے شمس الدین کو کچھ عرصہ رکھا، پھر اس نے بھی آگے حاجی جمال الدین کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ناظرین، حاجی جمال الدین شمس الدین کو لے کر غزنی آ گیا اور سلطان شہاب الدین غوری کے دربار میں فروخت کے لیے لے گیا۔ اس نے اس غلام کے 2000 دینار مانگے، جس پر شہاب الدین غوری نے کہا، اتنے مہنگے دام میں تو کیا، غزنی میں کسی کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ تجھ سے یہ غلام خریدے، جس پر 1 سال تک شمس الدین کو خریدنے کی کسی نے جسارت نہیں کی۔ 1 سال کے بعد قطب الدین ایبک غزنی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل غلام بکنے کے لیے آیا ہے، تو انہوں نے سلطان شہاب الدین غوری سے وہ غلام خریدنے کی اجازت چاہی، جس پر سلطان شہاب الدین غوری نے کہا کہ چونکہ ہم نے اسے غزنی میں بکنے پر پابندی لگائی ہے، لہذا اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو دلی میں لے جا کر خرید سکتے ہو، جس پر سلطان قطب الدین ایبک نے دلی میں لا کر شمس الدین التمش کو 1,00,000 دینار میں خرید لیا، اور نہ صرف اپنی فوج میں شامل کیا بلکہ اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا، اور بعد میں اپنی ایک بیٹی بھی شمس الدین التمش کے ساتھ بیاہ دی۔ ناظرین، شمس الدین التمش نے سلطنت دلی کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی ملک کے اندرونی انتشار کی طرف توجہ دی اور اپنی گورننس کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔
جہاں اور بھی بغاوتیں ہوئیں وہاں جالور کے راجہ اڈیسا نے بھی اعلان بغاوت کر دیا اور نہ صرف خراج دینے سے انکاری ہوا بلکہ جنگ کرنے پر تل گیا، جس کی خبر پاتے ہی شمس الدین التمش نے فوجیں تیار کی اور جالور کے راجہ اڈیسا کی خبر لینے اپنی فوجوں کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ میدان جنگ سجا، دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، زبردست جنگ ہوئی، بالآخر مسلم فوجیں حاوی ہو گئیں اور آخرکار ہندو راجہ اڈیسا اپنے ذاتی دستے کے ساتھ بھاگ گیا اور مرکزی شہر میں جا کر پناہ لی۔ ناظرین، سلطان شمس الدین التمش نے جالور کا محاصرہ کر لیا اور شہر پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی، جس پر ہندو راجہ نے صلح کا پیغام دے کر کچھ لشکری شہر کا محاصرہ کیے ہوئے شمس الدین التمش کے پاس بھیجے، جنہوں نے آ کر راجہ کی جانب سے معافی کا پیغام دیا اور اطاعت قبول کرنے کا پیغام دیا، جس پر سلطان شمس الدین التمش نے کہا کہ اگر راجہ اڈیسا خود چل کر ہمارے پاس آئے اور خراج ساتھ لائے تو اس کی اطاعت قبول کر لی جائے گی، ورنہ شہر کو تہس نہس کر دیا جائے گا، جس پر راجہ نے آ کر اطاعت قبول کر لی اور اس کی جان بخشی ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد سلطان دلی آئے تو لشکر کا اہلیان دلی کی طرف سے خوب استقبال کیا گیا۔ ناظرین، ادھر تاج الدین جلدوس جو کہ غزنی کا حاکم تھا، وہ دوبارہ ہندوستان کو للچائی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دلی پر اپنا لاؤ لشکر لا کر حملہ کر دیا۔ اس نے پہلے بھی قطب الدین ایبک کے زمانے میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا اور لاہور کو فتح کیا تھا، لیکن قطب الدین ایبک نے اسے ایسا مزہ چکھایا تھا کہ اس نے قطب الدین ایبک کے زمانے میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کی۔ لیکن اب اس کا خیال تھا کہ چونکہ قطب الدین ایبک وفات پا چکے ہیں اور دلی کا تخت اتنا مضبوط نہیں تو اسے فتح کرنا آسان ہے۔ ناظرین، ادھر سلطان شمس الدین بھی اپنی فوجیں دلی سے باہر لا کر میدان جنگ میں اتر آئے۔ دونوں اطراف سے خوب جنگ ہوئی۔ پہلے تو تاج الدین بظاہر جیتتا دکھائی دیتا تھا، لیکن بالآخر دلی کی فوجیں غالب آئیں اور تاج الدین کی فوج ہار گئی اور تاج الدین بھی زندہ گرفتار کر لیا گیا، جسے بدایوں کے قلعے میں قید کر لیا گیا اور اس نے وہیں وفات پائی۔ ناظرین، شمس الدین کو ہندوؤں نے تو جو ستایا سو ستایا، لیکن اپنوں نے زیادہ ستایا۔ ادھر تاج الدین جلدوس کو شکست ہوئی اور دلی کی فوجیں آرام سے بیٹھی ہی تھیں کہ ملتان اور سندھ کے راجہ ناصر الدین قباچہ نے لاہور پر حملہ کر دیا اور سرحد تک کے علاقے کو اپنی گرفت میں لے لیا، جس کا علم جب شمس الدین کو ہوا تو وہ فوجیں لے کر ناصر الدین کے پیچھا کرتے لاہور آ گئے، جس پر ناصر الدین قباچہ اٹھ بھاگا۔ سلطان شمس الدین التمش نے اپنے علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا اور دلی دوبارہ آ گئے۔ اس کے بعد بہار کے حکمران غیاث الدین خلجی کی کارستانیاں دلی کے سلطان شمس الدین التمش تک پہنچیں، کیونکہ غیاث الدین بہت عیاش صفت ہے، ہر وقت محل میں لڑکیوں اور کنیزوں کا دور دورہ ہے اور شراب نوشی بھی عام ہے۔ چونکہ بہار بنگال بھی دلی کے حکمران کے ماتحت تھے، جو شمس الدین التمش اپنی فوجیں لے کر بہار پر حملہ آور ہوئے اور غیاث الدین خلجی کو تخت سے بھگا کر اپنے بیٹے کمال الدین کو بہار کی حکمرانی سونپی۔ ناظرین، ادھر ناصر الدین قباچہ جو کہ ملتان کا حکمران تھا، اس نے پھر وہی قبیح حرکت کی اور سلطنت دلی کے بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ اس پر سلطان شمس الدین التمش نے اسے پھر بھگایا۔ اس بار اس نے غزنی میں جا کر پناہ لی۔ ادھر سے مار کھا کر غزنی جا کر وہاں خلجیوں پر حملہ آور ہو گیا اور انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ ناظرین، اتنے میں کرامتی جو کہ پہلے ملتان کے حکمران تھے اور مسلمانوں نے انہیں بہت مارا تھا اور نہ صرف ملتان سے انہیں بھگایا بلکہ اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تتر بتر ہو گئے تھے اور اپنی جان بچائی تھی۔ وہ کرامتی بھی دوبارہ سے منظم ہونا شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے مہاکال مندر میں اکٹھے ہونا شروع کر دیا تھا اور وہاں سے انہوں نے سلطان شہاب الدین کے قتل کی سازش رچائی اور دلی کی جامع مسجد میں نماز کے دوران سلطان شمس الدین التمش پر حملہ کر دیا تھا، جس پر سلطان شمس الدین التمش کی جان بال بال بچی اور وہ تمام حملہ آور مارے گئے۔ کرامتیوں کا سردار جس کا نام کور تھا، وہ اپنی اس ناکامی کی خبر پاتے ہی بھاگ گیا۔ ناظرین، ابھی کرامتیوں کی خبر گیری کرنی ہی تھی، اتنے میں ناصر الدین قباچہ نے پھر وہی مکروہ حرکت کی اور سلطنت دلی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔
اس پر سلطان طیش میں آ گئے اور ناصر الدین قباچہ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ ناظرین، سلطان نے اپنی فوجیں اکٹھی کیں اور اچ شہر کے قلعے پر حملہ کر دیا، کیونکہ ناصر الدین کی حکومت کا سینٹر اچ ہی تھا اور مین قلعہ بھی یہی تھا۔ ناظرین، سلطان نے اچ کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ جب فتح کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ناصر الدین تو بھکر بھاگ گیا ہے، جس پر بھکر پر چڑھائی کر کے بھکر بھی فتح کر لیا گیا۔ ناصر الدین نے وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی، لیکن وہ دریائے سندھ میں غرق ہو گیا، اور یوں ناصر الدین قباچہ کے تمام علاقے کا کنٹرول سلطنت دلی کے انڈر آ گیا۔ ناظرین، سلطان شمس الدین التمش بہت نیک اور پرہیزگار حکمران تھے۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی کے مرید تھے اور ان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور سلطان کا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس قدر والہانہ لگاؤ تھا کہ جب کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دلی سے اپنے ساتھ اجمیر لے کر جانے لگے تو اہلیان دلی کے ساتھ سلطان بھی ان دونوں بزرگوں کے ساتھ شہر سے باہر پیدل چل کر انہیں رخصت کرنے آئے۔ سلطان نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دلی رہنے دیجیے۔ اس پر خواجہ معین الدین چشتی مان گئے، اور سلطان اس قدر خوشی ہوئے کہ انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں چوم لیے اور شان و شوکت کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ واپس دلی لے کر آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے جمع غفیر امٹ آیا، تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے اعلان کیا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے کبھی زندگی میں زنا نہ کیا ہوگا، اور نہ ہی اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہوگی، اور نہ ہی اس نے کبھی عصر کی سنتیں چھوڑی ہوں گی۔ اس پر اتنے بڑے جنازے میں خاموشی چھا گئی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن کوئی بھی جنازہ پڑھانے آگے نہ بڑھا، جس پر سلطان شمس الدین التمش آخر کار روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا کہ حضرت خود تو فوت ہو گئے لیکن میرا راز فاش کر گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس طرح کے تھے ہمارے حکمران۔